اگر آپ اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے سخت کلامی اور پیش گوئی پر اترتے ہیں تو آپ کو اپنی بات کی سچائی سے نہیں اپنی جیت سے محبت ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو متاثر کرنے اور آدھا وقت اپنوں کو نظر انداز کرنے میں گزارتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جوتے پہنے جائے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھایا جائے۔ فتح کے لیے دلیروں اور عقل مندوں کی پوری فوج کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ شکست کے لیے صرف ایک غدار یا بے وقوف دوست ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تکا کن کاموں نے دیا۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت کو چھوڑ دی جائے۔ ہم تو وہ امت ہے کہ جن کو حکم ہے کہ قبرستان سے گزرو تو مردہ لوگوں کو بھی سلام کرو، مگر ہم ہیں کہ زندہ لوگوں کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ پیسہ خرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ تو لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ محبت صرف 2 چیزوں پر سیدھی کڑی ہوتی ہے، ایک توجہ کا پیر، دوسرا عزت کا پیر۔ ان دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، پورا درخت ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ جب عروج ملے تو نظریں نیچے رکھو اور اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔
اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ نہ سفید رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جو مرد عورت کی ادنا کمزوریوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس کی خوبیوں سے بھی فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اگر الفاظ کے زخم روح کی بجائے جسم پر پڑتے تو شاید لوگ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاط کرتے۔ سنا ہے روز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا مگر دیکھ رہا ہوں یہ معاملہ ابھی سے عروج پر ہے۔ ہم صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیں تو ہمارا سارا غرور تکبر خاک میں مل جائے۔ اگر سچ کی جگہ خاموشی لے لے تو اس خاموشی سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھو۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عقل مند کے ساتھ خطرے میں کود جانا بیوقوف کے ساتھ سیر کو نکل جانے سے بہتر ہے۔ منہ کا سننا چھوڑ دو آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ درد سب کے ایک جیسے ہے مگر حوصلے الگ الگ ہے۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ مرد اس عورت کی اپنی جان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے جو اس کے غم اور اداسی کو خوشی میں بدلنے کا راز جانتی ہو۔ کام میری نظر میں ایسی ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو،
بلکہ اس سے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول نکلے۔ اگر زندگی نے آپ کو خوشی نہیں دی تو ایک چیز ضرور دے گی، وہ چیز خوش رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہے تجربہ۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ جو رشتہ آنسو صاف کرنے کی بجائے آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ جائے وہ رشتہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے انسانیت کو برہنہ کر دیا۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ گناہ کشتی کے پیدے میں سوراخ کی مانند ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ایک نہ ایک دن کشتی ڈبو دیتا ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ تجربہ وہ ہے جو دوسروں سے سیکھا جائے، کیونکہ اپنا تجربہ تو ہمیشہ نقصان کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہو تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کرے جہاں خوشی ہو، تو وہی خوشی غم کو جلا دے گی۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہے جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ جو کام سرانجام ہو گیا وہ اندیشہ پیدا کر رہا ہے، تو اس سے توبہ کرے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔